بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں قارون نے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانے کی جو سازش کی تھی اور اس کا جو انجام ہوا اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانے کی سازش۔ اس نے کہا کہ فلاں طائفہ کو لے آؤ اور اسے کچھ رقم دو اور کہو کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے۔ وہ اس عورت کو لے آئے۔ پھر قارون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کی قوم اکٹھی ہو چکی ہے، آپ انہیں احکام بتائیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بتانے لگے، اے بنی اسرائیل، جو شخص چوری کرے تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ مرد زنا کرے گا تو اسے اتنے کوڑے لگائیں گے کہ یا یہ کہا کہ اتنے پتھر ماریں گے کہ وہ مر جائے۔ قارون نے کہا، خواہ آپ زنا کریں آپ پر بھی حد ہوگی۔ فرمایا، کیوں نہیں؟ قارون بدبخت بولا، بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ سے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری سرزد ہوئی ہے۔ فرمایا، اسے بلاؤ۔ عورت حاضر ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا واقعی میں نے تیرے ساتھ ایسی حرکت کی ہے؟ عورت نے کہا، نہیں، بلکہ ان لوگوں نے مجھے انعام دے کر اس بہتان ترازی پر ابھارا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام شدت غم سے بے اختیار ہو کر وہیں سجدے میں گر پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کو زمین پر اختیار۔ اس کے بعد وحی آئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ان لوگوں نے تجھ سے رحم کی درخواست کی اور تو نے ان پر رحم نہ کھایا۔ اگر یہ مجھے پکارتے تو میں ان کی دعا قبول فرما لیتا۔ قارون کی زیب و زینت۔ ایک راوی فخرج علی قومہ فی زینتہ کی تفسیر لکھتے ہیں کہ زینت سے مراد ہے کہ وہ چت کبے گھوڑے سے باہر نکلا جس پر ارجوان کی زین تھی اور اس کے کپڑے بہرمان سے رنگے تھے۔ قرآن مجید میں اس کا نقشہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ پھر قارون پوری زیب و زینت کے ساتھ قوم کے سامنے آیا تو وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ کیا خوب مزے ہوتے کہ ہمیں بھی وہ ساز و سامان ملتا جو قارون کے پاس ہے۔ واقعی قارون بڑے نصیب والا ہے۔ جن لوگوں کو صحیح علم و فہم عطا کیا گیا تھا انہوں نے فرمایا، اے دنیا کے طالبو، تم پر افسوس ہے۔ اللہ کا وہ ثواب بدرجہ بہتر ہے جو اس کی بارگاہ سے اس کو ملتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے، لیکن یہ مرتبہ ثابت قدم رہنے والوں کے سوا کسی کو نہیں ملتا۔ پھر ہم نے ان کو اور ان کے مکان کو زمین میں دھسا دیا، پھر اس کی مدد کے لیے کوئی ایسی جماعت نہیں آئی جو اسے بچا لیتی، اور نہ وہ اپنے آپ کو خود ہی بچا سکا۔ اور گزشتہ روز جو لوگ اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے کہ افسوس بات تو یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر احسان نہ کرتا تو ہم کو بھی دھسا دیتا۔ افسوس واقعی بات تو یہ ہے کہ ناسپاسوں کو فلاح نصیب نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخرت کا گھر یعنی جنت ہم اپنے لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں بڑا نہیں بننا چاہتے، اور آخرت میں انہی لوگوں کا انجام اچھا ہوگا جو پرہیزگار ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 80 سے 83۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔